تو ہم نے یہاں پر آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے میم کو ہم نے یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے کہ من یقول، من یقول۔ اس کے بعد لام کے آگے ساکن حمزہ آ رہا ہے، تو اب چونکہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ اگر ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لو، لو۔ تو اسی طرح سے ذال کو نہایت نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے گنہ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں خیال کرنا ہے، را اور لام کو بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لام حروف یرملون میں سے ہے اور لام جو ہے یہاں پر ہم نے اس کو گنہ نہیں کرنا۔ یہ تھا ہمارا یہ لفظ جو مشکل تھا اور اس میں اتنے قاعدے چھپے تھے کہ اگر ہم اس کی صحیح سے ادائیگی نہ کریں تو ہمارے یہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ چلیے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف تھے اور نون ساکن کے بعد جو ہا آیا ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں